بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اس وقت کی نشست میں سلسلہ وار درس پورے قرآن کریم کا خلاصہ ایک ایک پارہ کر کے بیان ہو رہا ہے۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ 5ویں پارے کے خاص مضامین اور اس کا خلاصہ عرض کیا جائے گا۔ چوتھے پارے کے آخر میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان خواتین کا ذکر فرمایا جن سے نکاح کرنا حرام، جن کو محرم خواتین کہا جاتا ہے اور عربی میں محرمات کہا جاتا ہے۔ ابھی 5ویں پارے کے آغاز میں ان خواتین کا بیان فرما دیا گیا جن سے نکاح کرنا حلال ہے، جن کو نامحرم خواتین کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم کہہ کر یہ ارشاد فرمایا ان خواتین کے علاوہ باقی تمام سے نکاح جائز ہے، جن کا بیان گزشتہ آیات میں ہوا، لیکن نکاح کے لیے 2 شرطیں ذکر فرمائی گئی۔ ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین، ایک شرط یہ ہے کہ تم اس کے بدلے میں کوئی مال بطور مہر کے مقرر کرو۔ نمبر 2، اس نکاح سے مقصد محض خواہش نفس نہ ہو بلکہ عفت اور پاک دامنی حاصل کرنا اور ایک خاندان کی تشکیل دینا مقصد ہو۔ چنانچہ اب اس حکم کو، خاص طور پہ مہر والے حکم کو اور زیادہ کھول کر بیان فرمایا، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جن خواتین سے بھی تم نے نکاح کیا ہے اور ان سے ازدواجی زندگی میں تم کا فائدہ اٹھایا، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تم پر یہ فرض کر دیا گیا کہ تم ان کے مہر کو ادا کرو۔ چنانچہ مہر کے بارے میں، مہر یا تو معجل ہوتا ہے اور مہر اصلی وہی ہوتا ہے جو جلدی رخصتی کے وقت پہلے ہی ادا کر دیا جائے، لیکن اگر مہر کو معجل بنایا جائے یعنی بعد میں ادا کیا جائے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی لمٹ اور مدت ہونی چاہیے۔ انلمیٹڈ وفات تک اس مہر کا ادا نہ کرنا یہ ناپسندیدہ ہے، اس نے گویا مہر کی اس روحی کو ختم کر دیا، اور معاف کرانا یہ ویسے ہی ناپسندیدہ اور آدمی کی غیرت کے بھی خلاف۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان احکام کو ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آیت نمبر 29 میں یہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ باطل طریقے سے مراد وہ تمام عقود، وہ تمام سودے اس میں داخل ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا۔ خرید و فروخت کی تمام صورتیں، اس میں ربا اور سود بھی شامل، اس میں کسی کا مال غصب کر لینا، ہتھیا لینا یہ بھی شامل، کسی کی میراث کو ضبط کر لینا یہ بھی شامل، یتیموں کے مال کو ہتھیانا یا اچھا مال لے کر ردی ان کے حوالے کرنا، یہ عیب والی چیزوں کو بیچنا اور عیبوں کو ظاہر نہ کرنا، الغرض ہر ناجائز طریقے سے نفع اٹھانے کی کوشش کرنا اور دوسروں کو نقصان پہنچانا۔ فرمایا تم باطل طریقے سے مالوں کو مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں اگر تم آپس میں کوئی تجارتی معاہدہ کرو، کوئی سودا کرو اور وہ رضامندی کے ساتھ ہو اور شریعت کی وہ شرائط اس میں پوری ہوتی ہوں، تو تمہارے لیے اس طرح ایک دوسرے کے مال کو کھانے کی، یعنی آپ اس کو پیسے دے کر اس سے چیز خرید کر کھا سکتے ہو۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا حکم بیان فرمایا۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ سورہ نساء کی خاص آیات اور اس کے خاص احکام ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے گھریلو اور ازدواجی زندگی کی اصلاح اور اس کے اندر آنے والے جو مختلف احوال آتے ہیں جس میں کشیدگی آ جاتی ہے اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ان کے احوال کا راستہ بیان فرمایا۔ سب سے پہلی بات یہ فرمائی، گھریلو زندگی کا اور خانگی اور عائلی زندگی کا نظام اس وقت چلے گا جب گھر کے اندر ایک مرد موجود ہو اور اس مرد کی حیثیت قوام کی ہو۔ الرجال قوامون علی النساء، آپ کے ذہن میں ہوگا القیوم کا لفظ بھی جو ہم نے آیت الکرسی میں پڑھا، قوام کو بھی ذہن میں رکھیے۔ قیوم کا معنی تھامنے والا، آسمان و زمین کے سارے نظام کو، اس سے ملتا جلتا لقب قوام ہے۔ قوام کا معنی بھی ہوتا ہے وہ اپنی حد تک اللہ نے جو اس کو اختیار دیا وہ گھر کے نظام کو تھامے رکھتا ہے، جس میں اس کے لیے بیوی کا، بچوں کا نان و نفقہ، گھر کے دوسرے معاملات، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، یہ سارے جو سلسلے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمے لگا۔ اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو
عورتوں پر جو 1 گنا 1 درجہ فضیلت دی، اس کی وجہ یہ بیان فرمائی بما انفقوا من اموالہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خرچ کرنے والا بنایا، یہ کما کر لاتے ہیں اور اپنے گھر والوں پر، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں۔ فالصالحات قانتات، نیک بیویوں کی تعریف اور اوصاف ذکر فرمائے، اچھی بیویاں جن سے گھر بستے ہیں، نسلیں اس سے تشکیل پاتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ایسے ایسے لوگوں کو پیدا کرتے ہیں جو مستقبل کے معمار بنتے ہیں اور امت کی رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان عورتوں کی صفات یہ ہے قانتات، وہ ایسی نیک عورتیں ہوتی ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار اور شکر گزار ہوتی ہیں۔ عبادت کا پہلو خود دیکھ لیے، سب سے بڑی عبادت، عورت کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ وہ قانتہ ہو۔ قانتہ کا معنی وہ عبادت کرنے والی، اور عبادت کی سب سے پہلا حصہ نماز ہے۔ ہم غور کریں اپنے گھروں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری خواتین میں یہ عبادت اور خاص طور پہ نماز والی صفت کس حد تک پائی جاتی، اور اگر نہیں تو ہمیں اس ہماری ذمہ داریوں میں داخل ہے۔ جس طرح ہم اچھا کھانا پکوانے پر مجبور کر دیتے ہیں اور باقی سارے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں، اس طرح نماز کا معاملہ بھی سیدھا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی اصلاح چاہیں، اگر مسلسل ایک عورت وہ کھانے میں نمک زیادہ یا کھانے کے اندر مزاج کے مطابق وہ تبدیلی نہ کرے، تو یاد رکھیے کیا شوہر اس بات کو کہ یہ اب تو سدھرنے والے صاحب، ہم نے تو 2-4 مرتبہ کہا تھا، اب چلو اسی طرح مرچ اور نمک پہ گزارا کر لیتے جس طرح کی پکاتی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ تو کیا وجہ ہے کہ نماز کے معاملات میں کیا اتنی بات کہہ کر ہم مصالحت اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے کہ جی ہم نے تو بس کہہ دیا تھا، ایک تو مرتبہ کہا، بچوں کو بھی کہا، بیٹیوں نماز پڑھا کرو، بھائی خیال رکھو، ایک اونچی آواز لگا دی گھر میں تاکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور فرشتوں کو لکھوا رہے ہیں یہ امر بالمعروف کا فریضہ نہ، ایسا ہرگز نہیں۔ یاد رکھیے جس طرح بچہ وہ میٹرک کے امتحان سے، او لیول امتحان سے، ٹیوشن سے بھاگتا ہے، ہم مجبور کر کے اس کو تعلیم کے راستے پر پٹڑی پر لا کر کھڑا کر دیتے، اسی طرح ہماری ذمہ داریوں میں داخل ہے ہم نماز اور جو بنیادی ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکام ذمہ لگائیں، ہم اسی طرح ان کو اپنی تربیت اور اپنی اس صفت قوامیت کی وجہ سے ان کو سیدھے راستوں پہ لا سکتے ہیں۔ خاتون کی دوسری صفت حافظات للغیب، فرمایا نیک بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی راز کی حفاظت کرنے والی ہوتی، اس کے راز میں اس کی خاص باتیں بھی داخل، اس کے وہ راز کی باتیں جو شوہر اپنی بیوی سے کہتا وہ بھی داخل، اور اس کے اموال بھی داخل جس کی وہ حفاظت کرتا ہے، اس کے ڈاکومنٹس، اس کے کاغذات، یہ ساری چیزیں داخل۔ اگر کوئی بیوی خدا نہ خواستہ ایسی ہو جو شوہر کے اموال کو بے دریغ لوٹانے والی ہو اور اس کو وہ بڑے ہی بے رحم دل کے ذریعے سے اس کو اڑانے والی ہو اور خرچ کرنے والی ہو اور پرواہ نہ کرنے والی ہو، یہ اس کی صفت کمزوری کی صفت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اور وہ عورتیں جن کے اندر اکھڑ پن اور مزاج کے اندر ایسا ٹیڑھ آ گیا کہ وہ کسی طرح درست ہونے کا نام ہی نہیں رہی، اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کے کئی راستے بیان فرمایا سب سے پہلا راستہ یہ ہے، ہم تدریجاً تمہیں اصلاح کا راستہ بتلاتے ہیں، واللاتی تخافون نشوزہن، جن عورتوں کی سرکشی سے تمہیں خوف ہو تو سب سے پہلا یہ کام کرو، ان کو واضح نصیحت کرو۔ پہلے ہی مرحلے پر ڈنڈا اٹھا لینا اور زبردست قسم کی وہ مار پٹائی کریں ناپسندیدہ اور ممنوع۔ پہلا مرحلہ یہ ہے اس کو سمجھاؤ، اور گھر کے اندر اس طرح کی ناچاکی کے کیا اثرات ہوں گے اور اس سرکشی کے کیا نقصانات ہیں، خاندان تباہ ہوں گے، اس طرح آپس میں جھگڑے پھوٹیں گے اور دلوں میں میل پیدا ہوگا ساری زندگی، اس واض و نصیحت کے ذریعے سے۔ اگر بعض عورتیں ہوں اگر سلیقے والی اور سمجھدار ہوئی تو واض سے سمجھ جائے گی، اگر واض و نصیحت بھی اس پر اثر نہ کرے اور اس کے اندر حیا والی وسم موجود ہے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس کو اپنے بستر سے جدا کر دو، ورنہ اس طرح کی علیحدگی سے، چند دنوں کی علیحدگی سے اگر اس میں شرم و حیا کا مادہ ہوا تو یہ اس کی نصیحت کے لیے کافی ہے، اور اگر یہ بات بھی اس پر اثر نہ کرے تو وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر فرمایا کہ بعض عورتوں کی طبیعت جن میں شرافت، جو ایسے خاندان سے، ایسی تعلیم و تربیت سے تعلق نہیں رکھتی، ان کے مزاج میں ہی گنوار پن داخل ہوتا ہے اور وہ سختی کی زبان کے علاوہ کوئی زبان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، اب ان کے لیے تمہیں ہم راستہ بتلاتے، مناسب تادیب کے ذریعے سے اس کو سیدھے راستے پر لاؤ۔ تو یہ جو ضرب کا معاملہ ہے یہ آخری درجے میں رکھ، یہ ہر عورت کے لیے حکم نہیں فرمائے گا، یہ اس عورت کے لیے ہے جس پر نہ واز اثر کرے، نہ کسی کی نصیحت اثر کرے، نہ ہی اسی طرح اس کو چھوڑ دینا اور اس سے الگ ہونا اس کی طبیعت پر کسی طرح اثر انداز کرنا، اور اس کے باوجود وہ بے روی کا راستہ اختیار کرنے والی ہو تو قرآن کریم نے یہ راستہ بیان فرمایا اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں اب ان پر زیادتی نہ کرنا، ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اللہ تعالیٰ بڑی شان والے بڑے بلند و بالا ہیں،
اور قرآن کریم نے آپس کے ازدواجی زندگی کے اختلافات کو حل کرنے کا نسخہ بھی بیان فرمایا کہ دیکھو ہم بتلاتے ہیں، اگر میاں بیوی میں جھگڑے اور فسادات اور اختلافات شروع ہو جائیں اور حل نہیں ہوتے تو تم ایسا کرو، ہم تمہیں نسخہ بتلاتے ہیں۔ ایک حکم مرد کے گھر والوں سے لو جو فیصلہ کرنے والا، ایک عورت کی طرف سے ہو، اور دونوں کی شرط یہ ہے ان یریدا اصلاحا، وہ دونوں کے دونوں معاملہ فہم ہوں اور مخلص ہوں، اور وہ معاملے کی اصلاح چاہتے ہوں، دل سے چاہتے ہوں کہ کسی طرح یہ آپس میں جڑ جائیں۔ یاد رکھیے یہ بات ڈھونڈنا کہ دل سے وہ چاہتے ہیں ان کا رشتہ نبھ جائے اور کسی طرح سے ان کے اندر پھوٹ نہ پڑے، یہ بھی تلاش کرنا، چراغ لے کر ڈھونڈنے سے، تلاش کرنے سے ایسا مخلص ملے گا۔ ورنہ آپ جانتے ہیں اکثر خاندانی معاملات میں اکثر لڑائیوں پر، جھگڑوں پر خوش ہونے والے لوگ ہوتے ہیں، اور آپس میں اتفاق اور اتحاد اور آپس میں محبت کو دیکھنے والے اور اس کو برداشت کرنے والے، خوش ہونے والے کم ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے واضح شرط لگائی کہ وہ اصلاح کا ارادہ کرنے والے ہوں اور وہ دونوں کی بات سن کر جو فیصلہ کریں یہ اس کی اگر پابندی کریں۔ الفاظ دیکھیے قرآن کے، یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے جو دل ایک دوسرے سے مختلف تھے، ٹیڑے تھے، لیکن اگر ان شرطوں کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی، اللہ ان کے درمیان موافقت کو پیدا فرما دے۔ اس لیے کہ دل، مرد کا دل اور عورت کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں، اگر وہ دلوں کو جوڑ دے پھر کوئی بھی ان کے آپس میں ان کے اندر پھوٹ پیدا نہیں کر سکتا۔ اس لیے قرآن کریم نے ان کے احوال کی اصلاح کا یہ راستہ ذکر فرمایا۔ اجتماعی زندگی، یہ تو انفرادی اور گھریلو عائلی زندگی کی اصلاح کا نسخہ بیان فرمایا گیا۔ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی نے اجتماعی ماحول اور معاشرے کی اصلاح کا نسخہ بھی عطا فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ احسان کا معاملہ کرو اور اپنے معاملات میں دوسروں کے ساتھ خیر خواہی اور دوسروں کے ساتھ امانت داری اور عدل کے معاملات کو لازم پکڑ لو۔ اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے معاملات میں، تمہارے معاشرے کے اندر اصلاح کا پہلو پیدا فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ بڑے غور طلب آیت، اس لیے میں اس پر رک کر ذرا اس کی اس کو تھوڑا سا واضح کروں گا۔ اے ایمان والو، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں بھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، اور شراب کی اجازت تھی شروع میں اسلام میں، اور آہستہ آہستہ تدریجاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے احکام ذکر فرمائے اور بالآخر مدینہ طیبہ میں اس کی واضح حرمت کا اعلان فرما دیا۔ اس زمانے میں جب اس کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا تو نماز، بعض اوقات ایسے احوال بھی آئے نشے کی حالت میں نماز پڑھا دی گئی اور آیات کے اندر گڑبڑ ہو گئی، ایک آیت دوسری جگہ، دوسری پہلی کی جگہ آ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرما دیا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو، اس لیے کہ جب تم نشے کی حالت میں نماز پڑھو گے تمہیں معلوم نہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس لیے کہ جب نماز پڑھنے کا مقصد صرف مشین چلانا نہیں ہوتا کہ ادھر بٹن آن کیا اور سلام پھیرنے پر پتہ چلا جی نماز بھی ختم ہو گئی اور سارا مسئلہ حل ہو گیا، یہ نماز نہیں، یہ نماز کی روح نہیں۔ حتی تعلموا ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو اس کا پتہ بھی ہو تمہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ جب تم اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہے ہو، معلوم ہو کہ یہ کیا مانگ رہے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جب یہ کہہ رہے ہیں اللہ غضب والوں کا راستہ نہ ہو، گمراہ لوگوں کا راستہ نہ ہو، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہو، پتہ ہو کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ جب تکبیر کا کلمہ بار بار بلند کر رہے ہیں تو معلوم ہو کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب۔ ایسا نہ ہو کہ زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں اور دل کچھ اپنی زبان بول رہا ہو۔ اس لیے یہ معلوم ہونا چاہیے، نماز کی حقیقت یہ ہے کہ نماز کے مفاہیم، اس کے کلمات، اس کی مراد کا علم بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے قرآن کریم نے خاص طور پر واضح فرمایا۔ اس لیے ہماری نماز بھی اصلی اور حقیقی نماز اسی وقت بنے گی جب تدبر کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ہو۔ اس لیے ہمیں فکر کرنے، اپنی دعاؤں میں بھی، ہماری دعائیں اصل میں دعائیں وہ مانگنا کم ہوتا ہے، یہ معلوم نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے، کیا مانگ رہے ہیں، بس ایک پڑھنا ہے جی، منتر کی طرح ایک پڑھ لی، وہ آیات پڑھ لی، لیکن وہ دعا کا اس کے اندر روح تو شامل نہیں۔ دعا تو نام لگ لپٹ کے مانگنے کا نام ہے، وہ ظاہر ہے اسی وقت ہوگا جب بندے کو پتا ہو کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا مانگوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بارے میں خاص طور پر اس بات کا حکم فرمایا کہ نماز کو ہوش و حواس کی حالت میں پڑھائیں۔ آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا، جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہم ان کو ان قریب جہنم میں داخل کریں۔ کلما نضجت جلودہم،
جب بھی ان کی کھالیں وہ جل کر ختم ہو جائیں گی، ہم ان کی دوسری کھال اس سے تبدیل کر دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب جائے۔ یہ وہ آیت ہے جس پر بڑے بڑے سائنسدان، انگریز، غیر مسلم اور عیسائی وہ پھڑک اٹھے، کہنے لگے قرآن نے جو آیت آج ہم نے قرآن کے نازل ہونے کے 1500 سال بعد پڑھی، یہ حقیقت قرآن پاک نے 1500 سال پہلے بیان کی، اور سائنسی ایجادات اور تحقیقات نے بتلایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر کیا انکشاف رکھا۔ بہت بڑے فرانس کے سائنسدان گزرے ہیں، ڈاکٹر نورس بکائی، انہوں نے ایک سرجن بھی تھے، انہوں نے اسلام قرآن پاک کے ان حقائق پر کتاب لکھی اور دنیا میں اس نے تہلکہ مچا۔ لیکن آپ خود دیکھ لیے کہ قرآن کریم کے حقائق کے بارے میں اس قدر انہوں نے وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کو ذکر کیا، کہنے لگا میں سرجن ہوں، سائنسدان ہوں، میں جانتا ہوں کہ جب کسی کو مریض کو انجیکشن لگایا جاتا ہے، جب سوئی لگائی جاتی تو اس کے جو درد ہوتا ہے وہ صرف جلد میں ہوتا ہے، جب سوئی گزر جاتی جلد کی حد سے درد ختم ہو جاتا۔ تو وہ جو انسان کراہتا ہے یا کسی چوٹ سے انسان بلبلا اٹھتا ہے وہ جلد کو لگنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اندر پہنچنے والے زخم سے، اندر سوئی کے پہنچنے سے آدمی کو درد نہیں ہوتا۔ یہ جو قرآن نے ذکر فرمایا، ہم قیامت کے دن جب جہنم میں ان کی کھال جل جائے گی، ہم ان کی کھال دوسری بدلیں گے تاکہ ان کے درد کا احساس اسی طرح سے برقرار ہو۔ تو قرآن کریم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور کتنے خاص طور پہ انسان کے پیدائش کے مراحل اس وقت تصور بھی نہیں تھا، بعد میں صدیوں تک تصور نہیں تھا کہ انسان کی پیدائش کے مراحل اس طرح سے ہوں گے کہ پہلے وہ لوتھڑا بنے گا، پھر گوشت کی بوٹی بنے گی، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا۔ اور آج دیکھیے وہ ساری دنیا وہ ان حقائق پر وہ یقین کرتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حقیقت بیان فرمائی تھی وہ سچ۔ لیکن اگر اناد نہ ہو اور انصاف ہو تو ایمان لانے کے لیے یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ہم اپنی نشانیاں دکھاتے رہیں گے ہمیشہ، اور سنریہم آیاتنا فی الآفاق، اپنی نشانیوں کو ہم آفاق عالم میں اسی طرح دکھاتے رہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں خاص جہنمیوں کی سزا کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 58 میں اور آیت نمبر 59 میں مقام رسالت اور شان رسالت کا بیان ہے۔ ارشاد یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ اس پہ غور فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم بیان فرمایا، اور قرآن کریم نے آگے چل کر آیت نمبر 64 میں یہ ذکر فرمایا وما ارسلنا من رسول، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور منصب بیان فرمایا، اس پہ غور فرمائیے۔ ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اس لیے تاکہ بامر اللہ، اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول کا بھیجے جانے کا سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ان کے احکام کی اتباع کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ آیت مبارکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کی جالیوں پر مواجہ پر بھی لکھی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، انہوں نے بڑے گناہ کیے تنہائیوں میں مجمعوں میں، جاؤکا، نادم ہو کر آپ کی بارگاہ میں آ گئے، فاستغفروا اللہ، پھر انہوں نے اللہ سے آپ کے سامنے معافی چاہی، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دی، واستغفر لهم الرسول، اور اللہ کے رسول نے بھی ان کے لیے استغفار کر دیا، یا اللہ ان کو معاف کر، یہ نادم ہو کر آ گئے، لوجدوا اللہ تواب الرحیم، ضرور اللہ تعالیٰ کو تواب اور رحیم پائیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو بھی قبول فرمائیں گے اور ان پر رحم بھی فرمائیں گے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی فضیلت ہے جو قیامت تک رہے گی۔ چنانچہ ہمارے اسلاف بزرگان دین میں معمول تھا، وہ جب روضہ مبارکہ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے تھے تو آپ کے سامنے آ کر اس آیت کا ورد بھی کرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان، صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد آپ کی شان یہ بیان فرمائی، آپ کی بارگاہ میں آنے والا اگر آ کر استغفار کرے گا اور آپ کی اگر شفاعت اس کو مل گئی بس اس کا کام بن گیا، اے اللہ کے رسول ہمارے حق میں آپ سفارش فرما دیجئے، ہمارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر دیجئے تاکہ اللہ تعالی ہم پر ہماری توبہ کو بھی قبول فرما لے اور ہم پر رحم بھی فرما لے۔ چنانچہ بزرگان دین اس آیت کا حوالہ دیتے، غور فرمائیے اگلی آیت، اور اپنے ایمان کو ہم ٹٹولے، یہ
کا ترازو اور کسوٹی عطا فرمائی ایمان کو جانچنے کی، اور شان بھی دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا، فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے جھگڑوں میں، اپنے تمام معاملات میں، اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم نہیں مانیں گے، آپ کے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، ہم خوب غور کریں اپنے اندر، پھر آپ جو فیصلہ ان کے لیے فرما دیں، آپ کی احادیث، آپ کی شریعت، آپ کا لایا ہوا قانون جو بھی فیصلہ کر دے، اس میں مال جاتا ہے جائے، آتا ہے آئے، زمین جاتی ہے جائے، آتی ہے آئے، جو بھی فیصلہ کر دیں، لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کے فیصلے کے بارے میں اپنے دلوں میں ادنا سی تنگی بھی نہ پائیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ ہمارے پاس زبان نہیں ہے، یہ اردو زبان انتہائی ضعیف اور محتاج زبان ہے، عربی زبان کی اس بلاغت کو ہم نہیں بیان کر سکتے، اللہ تعالیٰ کس طرح ایمان کی کیفیت کو اور ایمان کے معیار کو بیان کر، کیا سمجھ رکھا ہے ہمارے رسول کو، ہم نے رسول اس لیے تھوڑی بھیجے، ہمارا رسول اس لیے ہے کہ ہر بات میں اس کی اتباع کی جائے۔ یاد رکھیے، ہم غور کریں اپنے نظاموں میں، اپنے فیصلوں میں، اپنے عدالتی نظاموں میں، اگر انگریز کا قانون ہمارے لیے حکم، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہمارے لیے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، نعوذ باللہ، میرا چونکہ دارالافتاء سے تعلق ہے، لوگ فتویٰ حاصل کرتے ہیں، اور فتوے کا معنی ہوتا ہے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم بتلایا جائے، ہمارا میراث کا مسئلہ، ہمارا فلاں مسئلہ، اور کبھی کبھی وہ جب عدالتوں میں جاتا وہاں بیٹھا ہوا وکیل وہ ایسے اس کو ٹھکرا دیتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، اس کو پتہ ہے یہاں لکھا ہوا کما فی القرآن الکریم، کما فی صحیح البخاری، کما فی المبسوط، کتب فقہ کا، کتب احادیث کا، قرآن پاک کے حوالے، لیکن طلاق کے معاملات میں یقین جانیے ایسے مسئلے بھی ہمارے سامنے ہیں، کہتے جی ہم نے آپ کا فتویٰ دکھایا، وہ یوسی میں وہ بندہ ہی نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں ان کی ہمیں نہیں ضرورت، ہم دیکھیں گے یہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں، اللہ اکبر، یہ حال ہے۔ اور جہاں جن قوموں کا یہ حال ہو، اللہ اور اس کے رسول کی عظمت اور اس کا کام، وہ چاہے پاپڑ بیل لے، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی، کبھی وہ عروج اور عزت اور سرفرازی حاصل نہیں کر سکتی۔ ہماری پستی اور ذلت کے بنیادی، ہم نے تو اپنے رسول کو نہیں پہچانا، اس کو مقام عطا نہیں کیا۔ فلا وربک، قسم کھائی دی اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے پہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فتویٰ ہے رب کعبہ کہ آپ کے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہے جب تک کہ آپ کو حکم نہ مانے۔ کوئی کہہ دے جی اب آپ موجود نہیں، آپ اب بھی موجود ہیں، اس لیے کہ آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے موجود ہے، آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے ہر جھگڑے میں حکم، اور یہ تسلیم کرنا ایمان کے لیے بنیادی حصہ، اور اگر نہیں تو پھر اللہ کے ہاں بھی نہیں، صاف اعلان ہے، فلا وربک انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم ایمان تمہارے ساتھ سٹیکر کی طرح چپکا دیں گے اور تم ایمان کو ناپسند کرتے ہو؟ تم جنت نہیں جانا چاہتے، ہم تمہیں پکڑ کر تمہیں اہلن و سہلن کہہ کر تمہیں جنت میں داخل کر۔ اسی پارے کی آخری آیت آ رہی میرے ذہن میں ابھی آگے، ما یفعل اللہ بعذابکم لئن شکرتم، اگر تم صحیح شکر گزار بندے اور مطیع بن جاتے، اللہ کو کیا ضرورت تھی عذاب دینے، تم خود اپنے لیے عذاب خرید۔ قرآن پاک کی بلاغت اور زور کلام ایسا ہے، کاش کوئی اور زبان ہوتی، لیکن ہے ہی نہیں، ساری زبانیں عاجز، ہم اردو میں اس کے انداز کو زور کو کیا بیان ہے۔ کیا شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 75 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت اگلے رکوع میں 7ویں رکوع میں یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا
جمیعا، جہاد کی تیاری کا حکم فرما۔ اے مسلمانوں، تم ہر حالت میں ہر موقع پر اپنے آپ کو تیار رکھو، کیل کانٹے سے مسلح رکھو، اور اس کی تیاری کا حکم آگے وضاحت کے ساتھ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جتنا ہو سکے جدید سے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اسلحے کی تیاری کرو۔ اور یہ توکل کے تدبیر کے خلاف نہیں، ہم اس کا حکم دیتے، اور اللہ کے حکم کی اتباع اور اس کی فرما برداری ہر حال میں لازم۔ اور فرمایا کہ جہاد اور کی ترغیب کا ایک خوبصورت اور نرالا انداز یہاں ذکر فرمایا کہ تمہارے اوپر ہم نے قتال کو بھی فرض کیا، لیکن تم میں سے بہت سارے لوگ ایسے یخشون الناس کا خشیت اللہ۔ اب اللہ اکبر کی صدا کا پتہ چلے گا۔ یہ اللہ اکبر کا نام، یہ نعرہ تکبیر، یہ صرف خالی آواز ہے، یہ اس کے اندر روح اور حقیقت بھی ہے۔ کل کی مثال ذہن میں رہے، صورت شیر کی کھال میں بھس بھر کے اگر ہم سامنے کھڑا کر دیں، بچہ بھی نہیں ڈرے گا اس سے بڑا آدمی کیا ڈرے گا، بچہ بھی نہیں اس سے خوف کھائے گا۔ تو ہمارے اندر سے ایمان اور عظمت الہی، وہ اللہ اکبر کی حقیقت نکل گئی۔ قرآن کریم یہ فرما رہا ہے تم میں حالت یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈرتے ہو جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ صرف اللہ سے ڈرنا، اس کا حق تھا کہ اس سے اتنا ڈرا جاتا، لیکن تم لوگوں سے ڈرتے ہو کہ خشیت اللہ او اشد خشیہ، بلکہ تم لوگوں سے اللہ کے ڈر سے بھی بڑھ کر زیادہ ڈر رکھتے۔ سوچئے ذرا، میں بھی سوچوں، میں بھی اس مرض میں مریض ہوں، ہم سب مبتلا، ہمارا معاشرہ، ملک، کیا واقعتاً ایسا نہیں؟ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر سے زیادہ لوگوں سے ڈرتے۔ ایک سپاہی اپنے افسر سے اللہ کے ڈر سے زیادہ ڈرتا ہے، ایک جونیئر ملازم سینئر سے اللہ کے ڈر سے زیادہ ڈرتا ہے۔ ہر جگہ یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام روندے جا رہے ہیں، خوف دوسری چیزوں کا، ترجیحات دوسری چیزیں، ہر جگہ ہمارے سامنے دوسرے معاملات ہیں۔ اور قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا اگر تم موت کے خوف کی وجہ سے تم ایسا کرتے ہو کہ موت آ جائے گی، تو اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی چلے جاؤ موت تمہیں پالے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جتنے چاہے حصار کر لو، جتنے چاہے قلعے بنا لو، جتنی چاہے سیکورٹی بنا لو، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، پھر بھی چاہے کتنی بختر بند گاڑیوں میں، پھر بھی تمہیں موت آئے گی اور آ کر پکڑ لے گی، تم موت سے فرار نہیں کرتا۔ اس سے بہتر نہیں تھا سربلندی اور سرفرازی کی شہادت کی موت حاصل کر لیتے، اللہ کے ہاں وہ حیات حاصل ہو جاتی جس کی فضیلت گزشتہ پاروں میں بیان کی۔ چنانچہ جہاد کی ترغیب کا انداز یہ ذکر فرمایا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ دیکھیے جی قرآن کریم کی آیا، تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے۔ والمستضعفین، آپ ذرا عالم پہ نظر ڈالیے، والمستضعف، قیامت تک یہ آیات اعلان کرتی رہیں گی صرف، والمستضعفین من الرجال، وہ کمزور کمزور مرد، والنساء، مسلمانوں کی کمزور عورتیں، والولدان، وہ چھوٹے چھوٹے بچے، الذین یقولون ربنا، جو ان ظالموں کے شکنجوں میں پھنسے ہوئے ہیں وہ یوں دعائیں کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یا اللہ ان ظالموں کی بستی سے ہمیں کسی طرح نجات عطا فرما، واجعل لنا من لدنك ولیا، کوئی اپنی طرف سے مددگار بھیج دے، کوئی ہمارا نصرت کرنے والا بھیج، واجعل لنا من لدنك نصيرا، ارے اللہ کے بندو تم کیوں نہیں قتال کرتے، وہ تمہارے بھائی کمزور۔ اب آپ دیکھو ذرا عالم پہ نظر ڈالیں، یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، منافقین، بڑی بڑی وہ جو طاغوت ہیں اس دنیا کے، دنیا کو بدامنی اور آگ اور خون کی اس ہولی سے کھیلنے والے، اور دنیا کے اندر یہ خون کا بازار گرم، ان کے احوال کیا ہیں، اور ہمارے کمزور مسلمان دیکھو، چھوٹے چھوٹے بچے، کمزور خواتین اور کمزور مرد، وہ دعائیں کر رہے ہیں بوڑھے، لیکن یہ جبھی ہوگا ما لکم لا تقاتلون فی سبیل، پھر کیا فائدہ ہوگا ساری قوت کا، ساری شوکت کا، یہ تعداد کا، یہ دنیا، یہ سب گروندے ہیں، یہ مٹی کے گروندے، یہ سب ختم ہونے والے ہیں۔ قرآن کریم
مسلمانوں کو عزت اور سربلندی کا راستہ دکھا رہا. اور ترمذی شریف کی روایت اور احادیث مبارکہ میں صاف فرما دیا گیا جب تم جہاد چھوڑ دو گے اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، اللہ تعالیٰ تم پر ذلت میں. لیکن جہاد کی شرائط، جہاد ایک سپہ سالار اور کمانڈر ان چیف کی قیادت میں ہونا چاہیے، اور جہاد کے لیے ایمان ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں پہلے شرط ہیں، پھر ہی کر سکے گا. اگر نہیں تو پھر مکان پیارا، پھر دکان پیاری، پھر پیچھے والی چیزیں دنیا پیاری، پھر وہ جہاد نہیں کر سکے. اس کے لیے بڑے ایمانی اوصاف کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بیداری نصیب فرما دے. قرآن کریم نے یہاں اس حوالے سے کھول کر ان آیات کو بیان فرمایا. آیت نمبر 77 اور 78 میں منافقین کی جو ذلت آمیز حرکتیں تھیں ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پردہ چاک کیا کہ یہ لوگ کس طرح سے سازشوں کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. آیت نمبر 92 اور آیت نمبر 93 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قتل کی سزا کو اور قتل پر ہونے والی وعید کو بڑے شدید الفاظ میں ذکر فرمایا. یہ ایک ارشاد فرمایا جو شخص بھی قتل عمد کا ارتکاب کرے گا من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جو بندہ بھی کسی مسلمان جان کو ناحق قتل کرے گا وہ اس کی سزا میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اللہ کا اس پر غضب نازل ہوگا. ولعنہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر اترے گی. وأعد لہ عذابا عظیما، اور آخرت میں بھی اس کے لیے بڑا عذاب. کسی مسلمان کا خون بہانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. آج دیکھیے مسلمان کا خون وہ کتنا ارزاں کر دیا گیا، اور بات بات پر معمولی بغیر کسی وجہ، یہ بھی پتہ نہیں قاتل کو وہ کیوں قتل کر رہا، مقتول کو بھی معلوم نہیں وہ کیوں قتل. تھوڑے تھوڑے پیسوں کے بدلے بم رکھے جا رہے ہیں، مائن رکھے جا رہے ہیں، پیسے ملتے ہیں جی پیچھے. 50 روپے کی خاطر بھی، 50 روپے کی خاطر پکڑے گئے لوگ ایسے مجرم بلوچستان کے علاقے میں، 50 روپے کی خاطر یہ مائن پھٹانے کے لیے وہ تیار بیٹھے، اور تھوڑے تھوڑے چند ہزار کی خاطر. ایسا ہے ہی نہیں جی. آپ حضرات باہر کے حالات سے زیادہ باخبر، یہ ساری چیزیں کہاں سے پیدا ہو. تو قرآن کریم نے ان قتل کی اس مذمت کو بیان فرمایا اور قتل کی سزا کو بھی ذکر فرمایا. قتل کے بدلے میں قصاص کا بیان تو سورہ بقرہ کے شروع میں آ چکا ہے. یہاں یہ ذکر فرمایا کہ اگر قتل ہو جائے اور مقتول کے ورثہ اگر دیت پر صلح کرنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے. وہ دیت اس مقتول کے ورثہ کو ادا کر دے، وہ جس دیت پر بھی راضی ہو جائے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے متعین دیت بھی ہے، اور اگر کسی مصالحت پر وہ آ جائیں کہ ہمیں اتنا مال دے دیا جائے تو اس پر وہ قتل کا جو قصاص ہے وہ معاف ہو جائے. لیکن قتل عمد کی صورت میں ساتھ ساتھ یہ غلام کو آزاد کرنا، اور اگر غلام اس کو نہ ملے جس کو آزاد کر سکے، جیسا کہ آج کے احوال ہے فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، اس کو قتل کے کفارہ کے طور پر 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا لازم ہے. ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور ایسی جگہوں میں رہتے ہیں جہاں وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جب فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور ان کی روح قبض کرنے کے لیے ان سے پوچھیں گے یہ تم اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے رہے، وہ کہیں گے ہم کمزور تھے، یہاں دوسری قومیں زیادہ طاقتور، ہم اس لیے گناہوں میں مبتلا رہے. تو فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، تم وہاں چلے جاتے جہاں تم اللہ کی فرما برداری اور اللہ کو راضی کر کے زندگی گزار لیتے. چنانچہ یہ عذر پیش نہیں کیا. اس لیے ہر جگہ ہر زمین پر بندے کو وہاں اس وقت رہنے کی اجازت ہوگی کسی بھی ملک میں جب تقوی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اتباع کے ساتھ وہ رہ سکے گا. چونکہ جہاد اور ہجرت کا حکم بیان فرمایا گیا، اس میں سفر کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اگلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ کہہ کر نماز قصر کا بیان فرمایا. کبھی کبھی بندہ مسافر ہوتا ہے تو مسافرت کی حالت میں اس کو نماز قصر کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس پر نماز کے اندر قصر کرنا واجب ہوتا. اور کبھی کبھی یہ کیفیت آ جاتی جہاد کی حالت میں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ. کبھی ایسا ہوتا ہے دشمن آمنے سامنے ہوتا ہے، شدید حملے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اور نماز کا وقت بھی ہو گیا، اگر نماز پڑھیں گے تو پھر دشمن کی طرف سے یکبارگی حملے کا خطرہ. صلاۃ الخوف کا بیان فرمایا، تم نماز خوف پڑھو. اس کا طریقہ یہ آدھے آدھے مسلمان
مسلمان افواج آدھی آدھی بٹ جائیں، آدھی دشمن کے سامنے کھڑی رہے اسلحہ لے کر، اور آدھی نماز پڑھے امام کا، جو آدھی نماز پڑھنے والے وہ ایک رکعت پڑھ کر دوبارہ ان کے سامنے تھے وہ آ جائیں، امام کھڑا رہے، وہ آ کر ان کے پیچھے امام کے پیچھے اپنی دوسری امام کے پیچھے رکعت پڑھے، امام کی 2 مکمل ہو جائیں گی، ان کی پہلی ہوگی رکعت، اس طرح یہ پڑھ کر دوبارہ چلے جائیں اور پہلے والے آ کر اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ صلاۃ الخوف کا ایک پورا طریقہ ہے جو قرآن کریم نے ذکر فرمایا اور کتب فقہ میں اس کی تفصیل پائی جاتی ہے، احادیث میں اس کا طریقہ بیان، اس انداز سے پڑھو۔ ایسا نہ ہو کہ تم سارے کے سارے نماز میں مشغول ہو جاؤ اور دشمن تم پر حملہ کر کے تم کو ملیا میٹ کر دے۔ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ جہاد کے لیے حسن تدبیر اور اس طرح دفاع کا ایک خوبصورت انداز بھی بیان فرمایا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد آیت نمبر 103 میں یہ ذکر فرمایا جب تم نماز ادا کر لو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہونا، پھر لیٹے بیٹھے اٹھتے ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کی یاد کھڑے بھی بیٹھے بھی اپنے پہلوؤں پر، اس کی ہم عادت بنا لیں کہ جب ہم چل رہے ہوں تب بھی ہماری زبان پہ ذکر ہو، گھر میں لیٹیں، تاکہ ہر طرح کی فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں انہی کے زمرہ میں شامل فرما دے۔ نماز کے بارے میں فرمایا گیا نماز کو ہم نے اوقات مقررہ پر فرض کیا ہے اور اوقات کے اندر ہی ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا فرمایا کہ تم اس طرح نماز کے ساتھ ساتھ ذکر کا اہتمام کرو اور ذکر سے کبھی غافل نہ ہو۔ آیت نمبر 105 کا ایک خاص شان نزول ہے جس کو یہاں تفصیل سے ان آیات کے اندر ان احکام کو ذکر فرمایا گیا۔ آیات کے احکام میں بعد میں عرض کروں گا، پہلے ان آیات کا شان نزول عرض کر دوں۔ شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں قبیلہ بنو عبیرک کے ایک شخص بشر نے ایک مسلمان حضرت رفاع کے گھر چوری کی، کچھ غلہ اٹھایا کچھ اسلحہ اٹھایا، اور اس نے اس انداز سے چوری کی کہ غلے کے جو اناج کی بوری اٹھائی اس کا منہ کھول دیا، دانے گرتے رہے، ایک یہودی کے گھر تک لے گیا اور وہاں جا کے اپنی بوری کو بند کیا اور اناج لے گیا، اور پھر اگلے دن اسلحہ بھی اس کے گھر میں رکھوا دیا۔ اچھا وہ اس گھر میں چوری ہوئی، نقب لگایا گیا تھا، تو جب تفتیش ہوئی تو وہ وہاں تک پہنچے دانے یہودی کے گھر تک، اور پھر اسلحہ بھی وہاں سے نکلا۔ اس نے بہت کہا جی میرے پاس فلاں بشر نے یہ رکھوایا تھا اسلحہ، لیکن ظاہری احوال میں اس کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان ہو گیا اس بات کی طرف کہ اس یہودی کو اس کی سزا دی جائے اور اس پر حد نافذ کی جائے، اور قبیلہ بنو عبیرک کے لوگ بھی وکالت کرنے لگے اپنے اس بندے کی، نہ کہ نہیں جی یہ بندہ ہمارا یہ بالکل صحیح ہے اور اس طرح اس نے کوئی چوری نہیں کی۔ دیکھو سارے نشانات یہودی کے بارے میں، اسلام کا نظام انصاف دیکھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظاہری احوال سے، کیونکہ آپ غیب کی باتوں کو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ نے ابھی نہیں بتلائے تھے احوال کیا، آپ کا ظاہری احوال کے مطابق رجحان اسی طرف ہوا کہ یہودی کو سزا دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو اتارا۔ آیت نمبر 103 سے آیت نمبر 105 سے اس کی تفصیل ذکر فرمائی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ کے پاس حق کتاب اتاری ہے، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، بما اراک اللہ، ان اصولوں کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو سمجھائے ہیں، ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے ان کے طرفدار ہو کر ان کی طرف سے آپ فیصلہ نہ کریں، واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگیے، ان اللہ کان غفور الرحیما، اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے رحم کرنے والے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، ان کی وکالت میں جھگڑا نہ کرو جو لوگ خیانت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر خیانت کرنے والے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ یستخفون من الناس، وہ دنیا میں لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپ سکتے، لوگوں سے چھپ سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، وہ راتوں کو جہاں بھی کوئی بات کریں تدبیر کریں، اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو جاننے والے، احاطہ کرنے والے۔ انتم ہؤلاء، کیسے بلاغت والے، سنو آج تم نے ان کی طرف سے دنیاوی زندگی میں خائن اور ظالموں کی طرف سے وکالت کرتے ہوئے جھگڑا کیا، اس کو بلند کرنے کی کوشش کی۔ فَمَن يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ان کا وکیل کون بنے گا اور کون ان کی طرف سے جھگڑا کرے، کون ہوگا وکالت کرنے والا؟ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، کون ہوگا وکیل؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو برائی کرے گا،
یا ظلم کرے گا اپنے نفس پر، ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور رحیما، پھر وہ اگر اللہ سے معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ کو غفور اور اللہ کو رحیم پائے۔ دیکھیے جب یہ آیات بیان فرمائی گئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح فرما دیا گیا کہ بشر نے اس میں خیانت کی ہے، یہودی کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ جب بشر کو یہ معلوم ہوا کہ میرے بارے میں آیات اتری، تھا وہ منافق تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، وہ مکہ المکرمہ چلا گیا، وہاں جا کر کافروں سے مل گیا اور اپنے ارتداد کا اعلان، اور وہاں بڑی بری موت وہ مرا۔ ادھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا اصول بیان فرمایا۔ جو لوگ یاد رکھیے، ایک بات تو یہ ذکر فرما دے کہ فیصلہ اگر کرنا ہے حق کے ساتھ اور اللہ کے احکام کے مطابق کرنا، اس کے علاوہ نہیں۔ نمبر 2، جو مجرم ہے اس کی وکالت جائز نہیں۔ یاد آج وکالت کا شعبہ اختیار کیا جاتا ہے، اس کی سب سے بنیادی شرط یہ اس کے روزگار کے حلال ہونے کی، اور اس کی سب سے بنیادی شرط یہ ہے ظالم کی وکالت نہ ہو، مظلوم کی وکالت۔ پھر اس کے لیے جتنا عدالتوں میں زور لگا کر اس کا حق دلایا جائے، اس کی جو فیس لی جائے، اس کی اجرت حلال۔ لیکن اگر ظالم کی طرف سے وکالت کی اور بڑھ چڑھ کر اور اس پر وہ کمایا تو دنیا میں تو وکالت کر لی، آخرت میں اس کا کون وکیل ہو؟ اور قرآن کریم نے صاف منع فرما دیا، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، خیانت کرنے والے اور زیادتی کرنے والوں کی طرف سے وکیل بننے کی اجازت نہیں۔ یہ قرآن کریم نے خاص طور پہ یہاں ان معاملات کو حل کرنے کی حیثیت بیان فرمایا۔ آیت نمبر 15 میں 115 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، جس آدمی نے ہدایت کے واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، عام مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر الگ کوئی راستہ نکال لیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اسی طرح بھٹکاتے رہیں گے۔ وہ عام مسلمانوں کی شاہراہ سے کیسے ہٹ گیا، ہم اس کو بھٹکاتے رہیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بڑا برا ٹھکانہ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت پر فرماتے تھے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اجماع کی حجیت کو بیان فرمایا کہ اجماع امت حجت، جس بات پر پوری امت کے علماء فقہا متفق ہو جائیں، الگ راستہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں۔ الگ راستہ اجماع سے ہٹ کر اختیار کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ قرآن کریم نے اس پر بڑی سخت وعید کو ذکر فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ صاف اعلان فرما دیں، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، گناہ کبیرہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، اللہ اگر چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے، لیکن جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق، اس کی صفات خاصہ میں اللہ کے غیر کو شریک ٹھہرانا یہ شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ چنانچہ شرک کی مذمت کے بعد آیت نمبر 125 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کا مقام بیان فرمایا، جو بندہ بھی ملت ابراہیمی کا سب سے بہترین دین اس کا ہے جو اپنا پورا کا پورا رخ اللہ کی طرف کر لے، احسان کرنے والا ہو اور یکسو ہو کر ہر طرف سے کٹ کٹا کر ملت ابراہیمی کی اتباع کرے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، اور دین اسلام یہ پورا کا پورا ملت ابراہیمی پر، جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی ایمان اور عقیدے میں ایک جیسی تعلیمات ہو۔ صرف فروعی اور عملی احکام کے اندر امت کے مزاجوں کے اعتبار سے فرق رکھا گیا، ورنہ عقیدے کی تعلیمات سب کے مشترک۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم بیان فرمایا۔ آیت نمبر 138 میں منافقین کی سخت سزا کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا کہ منافقین جو دنیا میں اپنا ایمان ظاہر کرتے ہیں، دل میں ایمان موجود نہیں، بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، ان کو بتلا دو ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ وہ لوگ ہیں جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیوں کی پینگیں بڑھاتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزہ، ایبتغون عندهم العزہ، کیا ان کفار کے پاس اپنی عزت کو ڈھونڈتے ہیں؟ یاد رکھو، یہ یاد رکھے، فإن العزت للہ جمیعا، عزت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے پاس ہے۔ مسلمان کو کبھی بھی عزت اور شان و شوکت اللہ کے تعلق کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عزت اور سرخروئی کے الگ اصول رکھے، کافر کے لیے الگ، مسلمان کے لیے الگ۔ مسلمان اسی صورت میں بلند ہوگا
وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. بس اس بات کو ذہن میں رکھیے. چنانچہ منافقین کی ان بری خصلتوں کا بھی ذکر فرمایا گیا اور کفار سے دوستی سے منع فرما دیا گیا. آخری آیت میں اس پارے کی جو میں نے پہلے بھی اس کی نشاندہی کی، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے عذاب کو کیا کریں گے، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزار بندے ہو جاؤ اور تم ایمان لے آؤ، اسے عذاب کی کوئی ضرورت نہیں. وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ بڑے قدردان ہیں اور بہت جاننے والے، اس کا علم کامل. وہ اگر دلوں کے اندر بھی ایمان موجود ہے اس کو بھی جانتے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے قدردان ہیں. ایمان کی حقیقت دل کے ساتھ یاد ہے. زبان کا ایمان مسلمان معاشرے میں مسلمان کہلانے کے لیے ضرور، اس کو اقرار باللسان کہتے ہیں، یعنی کلمہ شہادت پڑھنا، یہ مسلم معاشرے میں مسلمان کہلانے کے لیے شرط. اللہ کے ہاں مسلمان ہونے کے لیے ساتھ ساتھ دل کی تصدیق ضروری، دل سے ماننا لازم. بس ایک واقعہ سنا کے بات ختم کروں. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام، بہت پائے کے بلند پایا عالم، اللہ نے ان سے دین اسلام کی سربلندی کا بڑا کام کیا. خواب میں نے دیکھا ہندوستان میں میرا ایک پڑوسی تھا ہندو، لالا، بوڑھا، فوت ہو گیا. جو فوت ہوا اس کی چیخا جلائی گئی لکڑیوں پر رکھ کر، جو ہندوؤں کی رسومات. خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ جنت کے محلات میں سیر کر رہا. حضرت کو بڑا تعجب ہوا کہ کتنے بڑے عالم ربانی کا خواب اور بشارت. پوچھا لالا جی یہ تم کہاں جنت میں کہاں آگے، تم تو ہندو تھے اور تمہاری ساری رسومات ہندوؤں کی طرح، تمہارے لیے نہ دعا نہ جنا کچھ بھی نہیں، تم جنت میں کہا. کہنے لگے مولوی جی بات یہ ہے میں اسلام کو دل سے تو پسند کرتا تھا لیکن خاندان کے خوف سے کلمہ نہیں پڑھتا. جب مجھے پتا چلا میرا مرنے کا وقت قریب ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا، زبان میں نے اپنے ایمان کا اظہار کر، کسی کو پتہ ہی نہیں، کلمہ پڑھ لیا اور اللہ کے سامنے اقرار کر لیا اللہ میں مومن ہوتا ہوں. پہلے میں نے کچھ نہیں کیا، بس میرا یہ ایمان اللہ نے قبول فرمایا، مجھے سیدھا جنت میں بھیج. سبحان اللہ. یہ برزخ جو ہوتی ہے نا قبر، اس کو اللہ جنت کا باغیچہ بنا دیتے ہیں یا جہنم کا گڑھا ہوتا ہے، اور خواب میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بشارات کے ذریعے چیزیں دکھا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق. بات یہ ہے کہ مختصر سا وقت ہم قرآن کے نہ تو حق کو ادا کر سکتے ہیں، نہ اس کا انتخاب کر سکتے ہیں، نہ ہماری ذرہ برابر بھی اہلیت نہیں کہ ہم اس کا انتخاب کریں. اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت ایسی جو پوری بیان ہونی چاہیے، اور ہم سارے اس کے محتاج. وقت کی تنگی سے ہم ان سارے پھولوں میں سے کچھ پھول چن لیتے ہیں. جیسے اگر دعوت کریں بریانی تو بہت ساری رکھی جاتی، کچھ ہی کھاتے ہیں نا جی، بس سارے قرآن میں سے ہم کچھ لے لیتے ہیں، سارا ہمارے پاس وقت نہیں. بھی اس لیے ہے ہم اس کا ذائقہ چکھ رہے ہیں تاکہ آگے رغبت ہو، ہم پورے قرآن کو سیکھ لیں. بس ہمارا مقصد تب پورا ہو جائے گا، محنت حاصل ہو جائے گی اگر ہمارے دل میں باقی قرآن کو سیکھنے کا، اپنی اولاد، اپنے گھر اور آگے پھیلانے. بلکہ یاد رکھیں میری بھی دعا ہے اور ہم سب کی دعا ہونی چاہیے اور تمنا، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے قیامت کے دن ہمیں ادنا سے ادنا خادموں میں شامل فرما دے. بس ہمارا کام بن جائے. خدام قرآن کی لسٹ میں اگر نام آ گیا کام، بس اس کی کوشش کریں. وہ اس زندگی کو بھی ذرا دیکھ لیجئے گا اور آزمانے کے لیے دیکھیے اس میں کتنا لطف ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا. یا اللہ قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجیے. یا اللہ ہماری آنکھوں کا نور بنا دیجیے، ہماری غموں اور فکروں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دیجیے. تمام بیماروں کو اے اللہ شفا عطا فرما دے. تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. ایک ابھی صاحب آئے تھے، دعا کی درخواست کر رہے تھے، دعا فرمائیے اس کی جو بھی حاجت ہے اللہ اپنی رحمت سے پورا فرما دے. اس کی جو بھی مشکل ہے اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور فرما دے. یا اللہ آپ ہی قاضی الحاجات ہیں، آپ ہی اللہ ساری چیزوں کے خزانے آپ کے پاس ہیں. اللہ سب کو آپ عطا فرمانے والے ہیں. عزت و ذلت آپ کے قبضے میں ہے. اے اللہ ہر نعمت، ہر سرخروئی، ہر کامیابی، ہر راحت، ہر عافیت ہمیں عطا فرما دے. دنیا آخرت کے ہر شر، ہر فتنے، ہر عذاب، ہر دکھ سے اے اللہ ادنا سے ادنا الجھن سے ہمیں محفوظ فرما لی. وصلی اللہ تعالی علی نبینا
وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.